السلام علیکم ویورز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تمام وکلاء برادری کو اپڈیٹ کیا جائے گا ایک امپورٹنٹ خبر سے۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی جانب سے ایک لیٹسٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق جناب اعلیٰ یہ اطلاع عام ہے۔ آپ سب کو میں اپڈیٹ کر دوں کہ عزت مآب چیف جسٹس اور ججز مرکزی جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی پالیسی کو اس عدالت کے افسران جو BS20 اسکیئر سے BS21 اسکیئر کے لیے لازمی جو مینٹیننس کے جو بھی مینٹیننس ان کے حوالے سے درجہ ذیل طریقوں کے ساتھ جناب اعلیٰ اپناتے ہوئے خوشی محسوس کی ہے۔ لازمی جو مینٹیننس ٹرانسپورٹ پالیسی اس کوڈ کے افسران کو مینٹیننس الاؤنس فراہم کرتی ہے، جو BS20 اور BS21 اسکیئر کے اسٹیبلشمنٹ کوڈ سائڈ دونوں طرف ہیں۔ اس عدالت میں سابقہ جو کیڈس ڈپوزیشن پر کام کرنے والے کو جناب اعلیٰ چھوڑ کر جناب اعلیٰ اختیار کی گئی ہے کہ یہ نئی پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ یہ پالیسی اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی سرکاری گاڑیوں کو دیکھ بھال اور ایندھن کی فراہمی کو تبدیل کرنے کی پالیسی پر مبنی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن مینٹیننس پالیسی کا اطلاق اصل میں BS19 کے افسران پر بھی ہوتا ہے، جو کہ محکمہ خزانہ حکومت پنجاب کی منظوری سے مشروط ہے۔ اس عدالت کے تمام حقداران افسران کو سرکاری گاڑیوں کی بجائے فی ماہ درجہ ذیل نرخوں پر جو مینٹیننس الاؤنس ہے ادا کیا جائے، فوری اثر کے ساتھ اور مستقبل میں، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد اس عدالت کی طرف سے وقتاً پر قیمتوں میں وغیرہ کی بنیاد پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ 21 اسکیئر کے جو آفیسر ہوں گے ان کو 77,430 روپے مد میں جناب مینٹیننس ملے گا۔ BS20 اسکیئر کے آفیسر کے لیے 65,960 روپے اور BS90 اسکیئر کے آفیسرز کے لیے 55,000 روپیز ان کو جناب مینٹیننس کی صورت میں ملیں گے۔ اس عدالت کے حقداران افسران جن کو سرکاری گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں، انہیں گاڑی کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر مقرر فارمولے کے مطابق ایک وقتی طور ڈسپینسیشن کے طور پر جناب اعلیٰ فرسودہ قیمت اگر افسر چاہے اس پر مختلف گاڑیاں کار خریدنے کا پہلا اختیار دیا جائے گا، کہ یعنی اگر جناب اعلیٰ پیسے دے کے یہ گاڑیاں خریدیں تو ٹھیک، ادروائز یہ جناب اعلیٰ جو مینٹننس دی گئی ہیں اپنے آنے جانے کا خرچہ ادھر سے کیا کریں گے، سرکاری گاڑیاں میں ان کو جناب اعلیٰ سفر کرنے کے حوالے سے معاملات ان کے ختم۔ اس عدالت کے جناب اعلیٰ کام کرنے پر اس عدالت کی طاقت پر کام کرنے والے عدالتی افسران جنہیں ان کی والدین کے محکمہ کی طرف سے سرکاری گاڑیاں الاٹ کی گئی ہیں اور وہ خود مذکورہ مینٹیننس الاؤنس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اپنے استحقاق کے مطابق پور وغیرہ کی فراہمی کے حقدار ہیں۔ اگر کوئی حقدار افسر پہلے سے ہی مختص گاڑیاں یا کار کو مقررہ فرسودہ قیمت پر نہیں خریدتا تو اس گاڑیوں کی جو مذمت کمیٹی کی سفارشات کے تحت نیلام کیا جائے گا، یعنی جو گاڑیاں ان کے پاس ہیں وہ گاڑیاں جنہوں نے اسٹاف کار رولز 1980 میں بیان کردہ اپنی زندگی نہیں کی گئی، وہ اہل افسران کو فرسودہ قیمت پر خریدنے کی پیشکش نہیں کی جائیں گی، یعنی 1918 کے والے معاملات تو لیکن آپ کے جو معاملات ہیں اسی پرنسپلز پر چلیں گے۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر گاڑیوں کی کم قیمت کے حساب کتاب میں شفافیت کو یقینی بنائیں گے، ٹھیک ہے، جبکہ وہیکل کنڈیمنیشن کمیٹی کی سفارشات منظوری دے گی، یعنی جو بھی ریٹ گاڑی کا ہوگا پھر اس حساب سے اس کا ٹوٹلی جناب اعلیٰ معاملہ کیا جائے گا اگر کوئی خریدنا چاہے گا تو۔ جنرل اور پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے گاڑیوں کا پول برقرار رکھا جائے گا۔ پول گاڑیوں کی تعداد تعین عزت مآب چیف جسٹس کریں گے۔ وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے اختیار کردہ ٹرانسپورٹ کی صورت کے مینٹیننس کے لیے جو پالیسی کی دیگر شرائط ہیں، ضوابط ہیں، اس میں تقریباً تبدیلیاں لاگو ہوں گی۔ ملوث جو اخراجات ہیں جو LQ 4112 لاہور ہائی کورٹ کے پرنسپل سیٹ اور متعلقہ بینچز کے تحت مختلف بجٹ گرانٹ کرنے کے اندر جناب اعلیٰ اسے جناب پورے کیے جائیں گے۔ جناب رجسٹرار امجد اقبال رانجھا کی جانب سے تصدیق کرنا نوٹیفیکیشن۔ جناب محترم، یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے کہ جناب سرکاری گاڑیوں کے حوالے سے اس معاملے کو ایک حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سو آئی تھنک سو یہ گڈ سٹیپ ہے، جس سے جناب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سرکاری گاڑیوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور ان کا سارا جناب جو خرچہ خزانہ پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، آج فلاں شخص نے جناب اپنی گاڑی پہ 1.5 کروڑ کے ٹائر ڈلوائے، سم تھنگ لائک دیٹ، تو یہ اب مینٹیننس ان کو خود سے کرنے ہوگی، گاڑیاں یہ خود خریدیں گے، یہاں جو رینٹ ملے گا مینٹیننس گاڑیاں رینٹ کی لے کر استعمال کریں، باقی ان پر جو معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔